میرا پہلا سوال ہے، اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ قانوناً 3 طلاق ختم ہو چکا ہے، قرآن میں کہیں بھی 3 طلاق کا ذکر نہیں، اس لیے طلاق کو ختم ہونا چاہیے، ہم لوگ طلاق کو ختم کریں گے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلاً اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ دوسرا سوال، شریعت میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اور شریعت میں عورتوں کو باہر نکلنے کے لیے محرم یا غیر محرم کے ساتھ نکلنے کی کس حد تک چھوٹ دی گئی ہے، کہ وہ محرم کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ کس حد تک باہر نکل سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہمارے مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی مشتاق رضا قادری صاحب، خطیب و امام نوری جامع مسجد ہاشمارہ، آپ حضرات کے سامنے جواب عنایت فرمائیں گے۔ ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا قریب آ جائیے نا، تھوڑا سا قریب آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے، اور اگر درود پاک پڑھتے رہیں، چونکہ پانی بھی بانٹ لیجیے، تب تک سب کو پانی دے دیجیے۔ پانی نہیں ہے بھائی، پانی نہیں لگے یار، پانی ہے تو نہیں لگے یار، نہیں لگے یار۔ آج اسلام کو جو ماننے والے نہیں ہے وہ بھی اسلام کو دور سے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے جو قانون اسلام کا ہے دنیا میں سب سے اچھا قانون دین اسلام کا ہے، سبحان اللہ۔ خیر بھی مانتا ہے، اگرچہ داخل اسلام نہیں ہے لیکن مانتا ہے، شریعت نے چھوٹ نہیں دی ہے۔ سنیے، جب شوہر مر جائے تو بیوی کو قرآن نے کیا کہا؟ 4 مہینہ 10 دن اس کے شوہر کے شوق کی عدت ہے۔ اتنا ہے، بولیے 4 مہینہ 10 دن، بولیے نا بھائی۔ 4 مہینہ 10 دن نہ سنگار کر سکتی ہے، نہ کنگا کر سکتی ہے، نہ وہ کیا کہتے بناؤ سنگار کر سکتی ہے، نہ وہ زیورات پہن سکتی ہے، نہ ادھر ادھر جا سکتی ہے شوہر کے گھر سے نکل کر کے۔ 4 مہینہ 10 دن تک عدت ہے، شوہر کے شوق کی عدت، اور یہ ضروری ہے، فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے ایک دم۔ لیکن سنیے، لیکن اگر اپنے بچوں کی کفالت، اگر بچوں کو کھانا پینا ان کے ذمہ ہے، اگر انہیں روٹی روزی کما کر کے بچوں کی کفالت کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، کما کر کے بچوں کی پرورش کرنا ہے، تو شریعت نے چھوٹ دی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ شریعت نے ایسی عورتوں کو باہر مزدوری کرنے کے لیے بھی چھوٹ دیا کہ مزدوری کر سکتی ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھر آ جائے، کہیے سبحان اللہ۔ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھر آ جائے۔ تو حضرات، یہ ہو گئے الحمدللہ آپ کے سوال کا مختصر سے جواب، سمجھ رہے نا؟ لیکن محرم غیر محرم کا ایک جگہ ہونا، خلط ملط ہونا ناجائز و حرام ہے، اس سے ہماری ماں بہنوں کو پرہیز کرنی چاہیے۔ شریعت کے زنجیر میں مرد اور عورت سب جکڑے ہوئے ہیں، لہذا ہم شریعت کے خلاف ایک لفظ بھی بول نہیں سکتے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ علم دین حاصل کیجئے، بچوں کو علم دین پڑھائیے، دینی تعلیم سکھائیے، ماں بہنوں کو بھی سکھائیے۔ اچھا، آپ 2-3 منٹ کا ٹائم ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال، اگر آپ لوگ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ بات ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیے، وہیں سے پوچھیے، وہ ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، پہلے آپ شادی سے پہلے سمجھیے، لڑکیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، گھر میں لڑکا ہے لڑکی ہے، پہلے لڑکی جوان ہوتی ہے، شادی کے بعد پھر عورت ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ رسول کی بارگاہ سے ان کے حقوق بہت ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کے گھر میں جتنا بیٹا کو ملے گا، بیٹا کا آدھا حصہ کس کو ملے گا، بولیے نا؟ بیٹی کو ملے گا۔ اور جو ماں باپ حق دبا دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا مواخذہ ہوگا۔ جو بھائی بہنوں کا حق دبا کر کے کھا جاتا ہے، ان کا قبر میں برا حال ہوگا۔
دنیا بھی خسارے میں ہے اور آخرت بھی اس کے برباد ہے. آخرت میں اسے جہنم جانا ہوگا. یاد رکھیے گا جو مال حرام کھاتے ہیں اپنے بہنوں کا دبا کر کے مال اور ان کے حقوق کو نہیں دیتے ہیں, شادی کے بعد بھی ان کا حق ان کو پہنچانے کا حکم ہے. ہاں, اور شریعت میں عورتوں کو باہر محرم یا غیر محرم کے ساتھ نکلنے کی کس حد تک چھوٹ دی گئی ہے, بالکل ناجائز و حرام ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرد یعنی عورتوں کا محرم کے ساتھ تو کہیں جانا آنا ٹھیک ہے, یعنی جس سے اس کا نکاح حرام ہے, یعنی جیسے سگا بھتیجا ہے, بھانجا ہے, سمجھ رہے نا, ہاں اپنا سگا بھائی ہے, اپنا چچا ہے نا, ان سے کیا اپنا ماموں ہے, ان سے نکاح حرام ہے, تو یہ محرم ہے. تو محرم کے ساتھ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں, حج کو بھی جا سکتی ہیں, اور نام محرم کے ساتھ تو حج بھی جانا حرام ہے. یاد رکھے گا حج تو ہو جائے گا, لیکن علماء نے مفتیان کرام نے جواب دیا کہ حج تو ہو جائے گا لیکن سخت گنہگار ہو جائے گی, گناہ کبیرہ کے مرتکب بنے گی. لہذا نام محرم غیر محرم کے ساتھ عورتوں کو حج تک جانا منع ہے, حج بیت اللہ کے لیے تک جانا منع ہے, سمجھ رہے ہیں. لہذا چاہے جائے کہ ادھر ادھر نکلنا, اور شریعت نے قانون دیا کہ کہیں بھی مرد اور عورت کا اختلاط ہو جائے, جہاں مرد اور عورت ایک جگہ جمع ہو جائے اور محرم غیر محرم ہے, سمجھ رہے نا, غیر محرم کے ساتھ, تو اختلاط بھی بالکل ناجائز و حرام ہے. یاد رکھیے گا ناجائز و حرام ہے, لیکن شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ مزدوری کر رہی ہے نا, تو پردے میں لے کر کے وہ کیا کرے, مزدوری میں جا سکتی ہے. اسی سلسلے میں شریعت نے کتنی چھوٹ دی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت چھوٹ نہیں دی تھی, استغفر اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ اس کو ختم کرنا, ہم لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. شریعت میں کیا حکم ہے؟ جو اس کو ختم کرنے کی بات کرے گا حضرات, تو دیکھیے دین کے اندر یہ شرط ہے کہ دین کے جو ضروریات ہے, جو احکام شرعیہ ہے, اس میں جو فرائض ہے, ہاں, اور جس کا تعلق قرآن آیات سے ہے, واجبات ہے, دین کے اصول میں اگر کوئی دخل اندازی کرے گا یا کہے گا ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں, اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو دین کی ضروریات میں سے کسی فعل کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے چلا جائے, وہ اسلام سے چلا جائے گا. ان چیزوں کے تنافی کرنے والا, یعنی اس کے رد کرنے والے کے اوپر حکم عائد ہو جائے گا کہ وہ شریعت سے کیا کر رہا ہے, شریعت کے خلاف بکواس کر رہا ہے. چاہے ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہو یا کوئی مسلمان بہن ہو, اگر وہ ان چیزیں بکواسی کر رہا ہے نا, تو شریعت کے خلاف کر رہا ہے, ان پر طرح طرح کے احکام نافذ ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں. کھل کے شریعت میں اس ٹائپ کی بات کرے گا تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, نہ اسلام رہے گا, نہ ایمان رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. ایسے بکواس کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کرے, رجوع کرے, اثر و کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو جائے. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورتوں کے حقوق بہت ہیں الحمدللہ, ہے نا. عورتوں کے حقوق ہے